اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے میڈیا کے بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا دن اس گورنر ہاؤس کے لیے بڑا اہم دن ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ JUIF کے سربراہ ہیں، آج انہوں نے آج انہوں نے یہاں آ کر گورنر ہاؤس کو عزت بخشی۔ آج گورنر ہاؤس میں میرے لیے یہ اعزاز کی بات تھی کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو PhD کی ڈاکٹریٹ کی آنری ڈگری دی ہے، تو آج ہم سب مولانا صاحب کو ڈاکٹر مولانا فضل الرحمان صاحب آج سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز تھا۔ آج مولانا صاحب سے اندر تفصیلی بات چیت بھی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب کے سامنے میں نے 2-3 گزارشات رکھی ہیں، اور وہ یہ بات ہے کہ پاکستان میں اسلام کی بات ہو یا دنیا میں پاکستان کی بات ہو، دینی طبقہ اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار سبھی کے سامنے ہے، اور اس کردار کی وجہ سے اسلام کا پاکستان میں اور پاکستان کا دنیا میں ایک مقام موجود ہے۔ دنیا کی طاقتیں آج ہماری جو دینی طبقہ ہے اس کو اپنے لیے ایک ڈر اور خوف کی علامت بھی سمجھتی ہیں، کیونکہ دینی طبقہ اپنے اصولوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ آج جو بات میری مولانا صاحب سے اندر ہو رہی تھی وہ بات تھی کہ آج جب پاکستان معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 10 مئی کو اس خطے میں پاکستان کو ایک عزت بخشی، آج پاکستان نے بھارت کو شکست دے کر اس خطے میں طاقت کے توازن کو برابری کی بنیاد پر لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن آج پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہی ہو، KPK میں ہو رہی ہو، اور یہ جو خوارج جن کا ہم روزانہ ذکر دیکھتے ہیں، ان کا جو تانے بانے ہیں وہ جا کر افغانستان سے ملتے ہیں، اور یہ وہ افغانستان ہے جسے پاکستان نے انگلی پکڑ کر تجارت ہو یا کھیل کا میدان ہو، ہر جگہ اپنا مسلمان اور پڑوسی بھائی سمجھ کر اپنے پاکستان میں جنگ کے دوران ان کو جگہ دی، اپنا بھائی مانا۔ کرکٹ ٹیم ہو، تجارت ہو، پاکستان سے جو بھی ہم سپورٹ اپنے افغانستان اور افغانی بھائیوں کو کر سکتے تھے وہ آج تک ہم نے کی ہے۔ لیکن آج جو افغانستان میں وہ لوگ جو بھارتی سپانسرڈ ہیں وہ موجود ہیں، اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہتی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے تمام تانے بانے جا کر افغانستان سے ملتے ہیں، جس کا بارہا افغانی حکومت کو اظہار کیا گیا، فارن آفس کے تھرو کیا گیا، انٹرنیشنل میڈیا کو بتا کر کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ میں نے مولانا صاحب کے سامنے یہ بات رکھی، اور میں انتہائی خوشی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے خود ایک کردار ادا کیا۔ جب افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو انہوں نے وہاں جا کر بھی ان لوگوں کو بات چیت کی اور ایک حل نکالا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ جو لوگ وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان افغانستان کو بھی کرنا چاہیے، اور افغانستان کو ان لوگوں کو حوالے کرنا چاہیے اگر وہ انڈین اسپانسرڈ ہے، اور کوئی ایسی چیز افغان سرحد سے پاکستان کے لیے نہیں ہونی چاہیے جس سے پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے اوپر بات آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خوارج ہیں ان کے لیے ہمارے تمام جو دینی مدارس اور علماء کرام ہیں ان کو فتویٰ بھی جاری کرنا چاہیے۔ لیکن جب میں نے یہ بات مولانا صاحب سے کہی تو انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی اور جاری کر چکے ہیں، اور ابھی ایک اجلاس بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس امید کے ساتھ کہ جب پاکستان کی سالمیت آئے گی تو دینی طبقہ پاکستان کی عزت اور سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ہمارے تمام مدارس
جو کہ دینی تعلیم دے رہے ہیں اور علماء کرام اور مفتی کرام پیدا کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان کی جب سالمیت ہوگی، اس کا وقار کی بات ہوگی، تو یہ دنیاوی اور دینی طبقہ مل کر، تمام سیاسی جماعتیں، دینی جماعتیں اپنا اہم کردار ادا کریں گی۔ سیاست کے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، لیکن آج جس معاشی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، جس طرح بھارت اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پر تول رہا ہے، جہاں بھارتی عزائم ہمارے سامنے ہیں، جس طرح اس نے مساجد کو جنگ کے دوران شہید کیا، جس طرح سویلین آبادی پر اس نے حملے کیے، اور جس طرح اس کی خواہش کا اظہار اس کی میڈیا نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر یہ ہمارے علماء کرام اور دینی طبقہ موجود ہے جو کہ بھارتیوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب جس طرح پاکستان کی معیشت اور سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان اس کے ثمرات دیکھے، اثرات دیکھے، اور پاکستانی قوم کو، 25 کروڑ عوام کو یہ جو ہم نے جنگ جیتی ہے اس کے ثمرات نظر آئیں معاشی طور پر، اور اسی طرح جو پاکستان کا مقدمہ ہم آگے لے کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو مدد کرے۔ میں ایک دفعہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا، غفور حیدری صاحب کا، میرے بھائی مولانا راشد سومرو صاحب کا اور مولانا صاحب کی پوری ٹیم کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے شفقت کی ہے، ہمارے بڑے ہیں، پاکستان کے بڑے ہیں، اور میں ہمیشہ جب بھی اسلام آباد کوئی موقع ہوتا ہے تو مولانا صاحب سے ضرور کہتا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ وہاں یہ ہمیشہ ہمیں جلیبی اور مٹھائی کھلاتے ہیں۔ آج میں نے بھی مولانا صاحب کے لیے اپنے ہاتھ سے حلیم بنایا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مولانا صاحب کو پسند آئے۔ مولانا صاحب سے 2 لفظ کی گزارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جناب گورنر صاحب، میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے دعوت دی اور ہمیں آپ نے عزت سے نوازا، جس کی میں دل کی گہرائی میں سے قدر کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں آپ ایک سے زیادہ مرتبہ تشریف لائے ہیں، اور ہم وفادار لوگ ہیں، روایات کے لوگ ہیں، تو آپ نے دعوت دی تو ہم یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ہمارے سوسائٹی کا ایک حسن ہے کہ ہم سیاسی رائے جو بھی رکھیں، لیکن ایک دوسرے کو عزت دینا، یہ ہماری روایات کا ایک حصہ ہے، جس کو بچانے کی آج کل ہم بڑی جدوجہد کر رہے ہیں۔ میں اس بات پر بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے PhD کی اعزازی ڈگری مجھے دی، لیکن اس کے باوجود میں مولوی صاحب ہی کہلانا پسند کروں گا، اور ہر چند کی ایک اعزاز ہے، لیکن میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک علم منقسم نہیں، ایک ہی علم ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور وہی علم بنی آدم کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور درجہ بدرجہ اس میں ارتقاء آتا ہے۔ ہر چند کے مسلمانوں کے لیے ایک خصوصی علم اللہ نے متعین کیا ہے، جو تمام علوم کا منبع ہے، الرحمن علم القرآن، جس پر صرف مومنین اور مسلمان ہی ایمان لاتے ہیں، اور وہ بھی تمام قرۂ ارض کے سارے علوم کا احاطہ کرتا ہے، وہ تقسیم کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے اگر بر صغیر میں دینی مدارس موجود ہیں، تو اس نوعیت کا دینی مدرسہ 1857 سے پہلے تو نہیں تھا۔
تو پھر کیوں وجود میں آیا؟ آج بھی بر صغیر سے باہر تو نہیں ہے، تو پھر صرف بر صغیر میں کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے کوئی اسباب ہوں گے، اس کے کوئی رد عمل ہوگا۔ جب قرآن، حدیث، فقہ اور ان علوم کو نصاب سے خارج کیا جائے گا تو امت مسلمہ کے رہنمائی کے لیے علماء کرام نے ایک کردار ادا کیا ہے۔ اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر اس بارے میں سنجیدہ ہو کہ ایک مشترکہ نصاب تشکیل دیا جائے تو اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن دینی علوم اور مدارس کے خاتمے کا جو رویہ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، اور یہ مغرب کا ایجنڈا ہے، اور اس مغرب کے ایجنڈے کو اپنا ایجنڈا کہہ دینا یہ میرے نزدیک کہیں بھی جائز بات نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے افغانستان کی بات کو آج کے تناظر میں نہ دیکھا جائے کہ بس آج ایک مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پر کارروائیاں کر جاتے ہیں، ہم سب کی ایک ہی پیج پر ہیں۔ اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں 78 سال کی افغان پالیسی کو کہ کبھی بھی افغانستان پاکستان دوست نہیں رہا ہے، کیا اس میں ہمارا اپنا جو افغان پالیسی ہے وہ اس کا فیلئر تو نہیں ہے؟ ہم بار بار اپنی پالیسیوں پر بھی تو غور کریں۔ بادشاہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک کوئی بھی پاکستان دوست حکومت ہمیں نہیں ملی ہے، اور کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں، اپنے ملک پہ ہم اپنا بیانیہ تیار کریں گے تو الزام انہیں پہ ڈالیں گے، لیکن ایک لمحے کے لیے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہمارا اپنا افغان پالیسی کا فیلئر تو نہیں ہے۔ تو اس پر بھی ہمیں ڈیبیٹ کرنا چاہیے، اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے۔ اور پھر جب ہم ایک اسلامی جمہوریہ میں رہتے ہیں اور ہم نے حلف اٹھایا ہے آئین پاکستان کا، اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی اور قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، تو کیا ہم نے جو ابھی 27ویں ترمیم کے ساتھ کچھ قانون سازیاں کی ہیں، چاہے وہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کے بارے میں ہو، چاہے وہ ٹرانسجینڈر کے بارے میں ہو، اور چاہے وہ گھریلو تشدد کے حوالے سے قانون کی تجویز ہو، کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح قرآن و سنت کو پس پشت پھینک کر صرف اقوام متحدہ کے منشور کی پیروی میں قانون سازی کی ہے؟ ہم نے حلف کسی اور چیز کا اٹھایا ہے، ہم پیروی کسی اور چیز کی کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آئیں ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں، ہم اس پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن یک طرفہ طور پر جب آپ ایک ادارے کے خلاف ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کو اپنے تحفظ کی پڑ جائے، سو دینی مدارس بھی ایک ادارہ ہے، جچا تلا ادارہ ہے۔ ہمارا امتحانی نظام پاکستان کے تمام بورڈوں سے بہتر ہے، ہمارا ٹیلنٹ سب سے آگے ہے۔ آپ دنیا کی رینکنگ میں جائیں، آپ ہر شعبے میں دنیا کے پتہ نہیں کس کونے کترے میں پڑے ہوئے ہیں۔ عدلیہ آپ کی کہاں پڑی ہے، تجارت آپ کی کہاں پڑی ہے، اقتصاد آپ کا کہاں پڑا ہے، سب چیز میں آپ رینکنگ کے حوالے سے بہت نیچے ہیں۔ اگر ٹاپ رینکنگ پر ہیں تو آپ صرف دینی علوم کے حوالے سے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہاں، آج دفاعی حوالے سے پاکستان کی پوزیشن اچھی ہوئی ہے، اور ہمیں اس حوالے سے اپنے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ ہم پاکستان کی طاقتور دفاع کو خیر مقدم کہتے ہیں، لیکن دفاعی قوت کو دفاعی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، دفاعی قوت کو سیاسی لحاظ سے مضبوط ہونا یہ شاید یہ عوام کا حق ہے اور سیاستدانوں کا حق ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں سیاسی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تمام ادارے مضبوط ہوں گے تو ہم ایک قوم کی طرح آگے بڑھ سکیں گے۔ ایک دوسرے کی بالادستی کی بجائے ہمیں آئین کی بالادستی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں عوام کے حق اقتدار کی طرف جانا چاہیے، اور ان کے ووٹ کے حق کو اور ان کے تقدس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں جس پر میرے خیال میں اصولی طور پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عملی طور پر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں، ہم اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار۔ انہوں نے بھی اپنی بات کہہ دی، میں نے بھی اپنی بات کہہ دی، اب مزید بات کے کھال اتارنے یہ مکالمے تو دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں کچھ ایک کلپ آیا ہے، اب ساری دنیا ایک کلپ کی گرد گھوم رہی ہے۔ تو ایک شاعر کا اچھا شاعر ہونا اس کی اپنی حیثیت ہے۔ میں فیض احمد فیض کا بھی مداح ہوں، میں احمد فراز کا بھی مداح ہوں بطور فن شعر کے، لیکن ان کے خیالات سے اتفاق نہیں ہے۔
اور اس طرح کے مکالمے اگر دنیا میں چلیں گے تو نئی نسل کو آگاہی ہوگی، اس کو شعور ہوگا. تو اس کا تو میرے خیال میں اس کو ہمیں ایک طرف تجربہ ہے. جب بریگیڈیئر ضیاء الحق گئے تھے اور اردن میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کی تھی، آج بھی فلسطینیوں کو بھولا نہیں ہے. ہم نے ایک زمانے میں اس امتحان سے بھی گزرے کہ عراق فوج بھیجے جائے یا نہیں جائے. اب یہ پیس کیپنگ فورسز، پیس کیپنگ نہیں ہوتے، یہ جنگ کیپنگ، وار کیپنگ فورسز ہوتی ہیں جس کا نام معصوم رکھا جاتا ہے. پاکستان قطعاً یہ غلطی نہ کرے کہ وہ بین الاقوامی اس فورس کا حصہ بنے کہ جہاں ایک بار پھر فلسطینیوں کو ہم اپنی بندوق کا نشانہ بنائیں. ایسی حالت سے پاکستان کو گریز کرنا چاہیے اور عالمی سطح پر ہمیں متنازع نہیں بننا چاہیے. دیکھیے، آپ جب مہمان کو رکھتے ہیں، آپ ایک حوالے سے بات کر رہے ہیں، میں دوسرے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کے گھر میں مہمان ہے، اس نے 3 دن گزارے، ہفتہ گزارا، مہینہ گزارے، 3 مہینے گزارے، سال گزارا، لیکن اس کو نکالتے وقت آپ نے اس کو لات مار کے نکالا. کیا آپ نے اپنی پوری مہمانداری ضائع نہیں کرتی؟ مجھے شکایت ہے وہاں کی گورنمنٹ سے، مجھے شکایت ہے اس بات کی کہ وہاں پر کچھ مسلح تنظیمیں ہیں اور ان کے مراکز وہاں پر ہیں، اور زور ہم ڈال رہے ہیں یہاں پر مہاجرین کے اوپر جو 40 سال سے ہمارے مہمان ہیں. تو اس طریقے سے کہ زور کہیں اور جگہ سے آ رہا ہے اور اس کا اظہار ہم کسی اور جگہ پہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں مہاجرین کو ہمیں مہمان کی طرح ڈیل کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مہاجر جب آتا ہے کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں تو یہ مہاجرین ایک مسئلہ بنتا ہے اور یہ 2 طرفہ ہوتا ہے. تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ 2 طرفہ مسئلہ ہے. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کے لوگوں نے 40 سال جو یہاں گزارے اس میں کتنا افغانی ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر انویسٹ کیا ہے. بہت سے بینک ایسے ہیں کہ جس سے اگر افغانی اپنا پیسہ نکال لیں تو وہ دیوالیہ ہو جائیں. انہوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہے پاکستان کے مفاد میں. اگر ان کا سرمایہ استعمال ہوتا ہے، کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے کہ ہم اس سرمایہ کو تحفظ کیسے دیں گے، اس کو پاکستان کے مفاد میں کیسے استعمال کریں گے؟ اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر افغانی اس ہجرت کے دوران یہاں پڑھے لکھے ہیں، یہاں وہ انجینئر بنا ہے، یہاں وہ ڈاکٹر بنا ہے، مختلف شعبے میں اس نے، تو یہ ہمارا اسکل ہے. وہ اسکل جو پاکستان کے اندر بنا ہے، میں اس کے کیا فائدہ حاصل کر رہا ہوں یا اس کو بھی دھکیل رہا ہوں اور ضائع کر رہا ہوں کہ نہ وہاں کام کر رہے نہ میرے ملک کے اندر وہ میرے کام آ جائے. اس کے لیے بھی پالیسی ہونی چاہیے کہ میرا اسکل میرے ملک کے مفاد میں استعمال ہو. اسی طریقے سے جو طالب علم ہے جو 10ویں میں پڑھتا ہے، 8ویں میں پڑھتا ہے، 12ویں میں پڑھتا ہے، اگر میں اس کو آج دھکیل دوں تو وہاں تو نصاب ہی کچھ اور ہوگا. تو کیا میں نے اس کی تعلیمی زندگی ضائع نہیں کر دی؟ یہ انسانی حق کا معاملہ ہوتا ہے. اس کیٹیگری کو ہم نے الگ طور پر دیکھنا چاہیے. پھر اگر ایک امن و امان وہاں آ گیا ہے اور وہاں کی حکومت بھی کہتی ہے کہ امن ہے، تو پھر مہاجر کو وہاں بھیجنے کے لیے 2 طرفہ مذاکرات کر کے اس کا ایک شیڈول بنانا چاہیے، نہ کہ دھکیل دیا جائے اور گیٹ بند کر دیے جائیں، تجارت بند کر دیا جائے، لوگوں کا آنا جانا روک دیا جائے. تو عوام کو اسٹیٹ کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عوام کو رگیدنا اور گھسیٹنا، یہ میرے خیال میں دنیا میں کسی قانون میں جائز نہیں ہے. دیکھیے، 2 سوالات آئے ہیں. 26ویں ترمیم اتفاق رائے سے ہوئی ہے، اگر اس کو آج متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، نہ انصاف کا تقاضا ہے. ہاں، ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر آئین میں کوئی ترمیم ہوتی ہے یا قانون سازی ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں ابہام ہے یہ صحیح ہے یا غلط، تو کورٹ پہ جائے اور وہاں سے وضاحت لے. اگر 26ویں ترمیم کے خلاف بھی کوئی کورٹ میں گیا ہے، یہ پاکستانی شہری کا آئین اور قانونی حق ہے. 27ویں ترمیم یک طرفہ ہوئی ہے، سب دنیا جانتی ہے. 26ویں ترمیم کے لیے 1 سال پہلے اکثریت نہیں تھی آپ کے پاس 2/3. 1 سال کے اندر آپ کو یہ اکثریت کہاں سے مل گئی؟ تو اس کا معنی ہے کہ جبر کی بنیاد پر آپ نے 2/3 اکثریت بنائی ہے. پھر اس کے اندر وہ تمام چیزیں کہ جو 26ویں ترمیم میں آپ اس سے دستبردار ہو گئے تھے، وہ چیزیں 27ویں ترمیم میں ڈال کر وہ مقاصد حاصل کرنا ایک طرف پر، اس سے آئین متنازع ہوتا ہے. آئین کو متنازع بنانے سے ہمیں ہر طرف سے گریز کرنا چاہیے اور قربانی دینی چاہیے. تو یہ میری ایک سوچ ہے اور اس حوالے سے ہم اپنی رائے رکھتے ہیں. اس رائے پر ہم انصاف چاہتے ہیں. نیا انتخاب بالکل ہونا چاہیے. نہ 18 کا انتخاب وہ عوامی تھا، نہ 24 کا انتخاب وہ عوامی ہے.
اسٹیبلشمنٹ کے دھاندلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حکومتیں ختم ہو جانی چاہیے، سندھ سے لے کر KBK تک ختم ہو جانی چاہیے، اور دوبارہ سے ملک کے اندر انتخاب ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔